بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات و خواتین، جن، جادو، نظر بد کا ایک نیا حلقہ لے کر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ جن، جادو، نظر بد ان تینوں سے متعلق ہمارے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن، جادو ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم نے آج کے اس موضوع کے لیے جن، اس کا تعارف، ان کی حقیقت منتخب کیا ہے۔ جن کیا ہے؟ عربی زبان میں جن یا جنہ کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز۔ اسی لیے جنت کہتے ہیں گھنے درخت کو، اور جو حقیقی جنت اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں اس جنت کے اندر گھنے درختوں والے باغات ہیں، تو اسی حوالے سے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، عربی زبان میں اس کو جنین کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ابھی چھپا ہوا ہے، باہر نہیں آیا ہے، تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے مجن۔ مجن کہتے ہیں ڈھال کو۔ میدان جنگ میں آدمی لڑائی کے دوران اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے جو دفاعی سامان استعمال کرتا ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں، اس کو مجن عربی زبان میں کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور لفظ جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت مشہور ہے، جنون کہتے ہیں۔ جنون یعنی جس آدمی کے عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے تو اس کو جو ہے جنون کہتے ہیں، دیوانگی، پاگل پن کو، گویا اس کی عقل جو ہے کام نہیں کر رہی، اس پر پردہ پڑ گیا۔ مختصر یہ کہ لفظ جن کا معنی جو ہے چھپے ہوئے کا ہے۔ جن کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا۔ عربی زبان کا یہ نام جنوں کی حقیقت کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ جن چونکہ اصل میں نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، اس لیے جن کو جن کہا جاتا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے کچھ نام نقل کیے ہیں اور بتایا ہے کہ عرب کے لوگ کس جن کو کس نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جن کا تعارف صرف کروانا ہوتا عام جن، تو عام طور پہ عرب کے لوگ لفظ جن کا استعمال کرتے تھے۔ اگر کسی جن کے متعلق یہ تصور ہوتا کہ وہ جن بچوں کو پریشان کرتا ہے، تو اس کو ارواح کہتے تھے، روح کی جمع ارواح، جس کو ہم عام زبان میں، اردو زبان میں بدروحیں کہتے ہیں یا روحیں کہتے ہیں۔ یہ بچوں کو ستانے والے یا بچوں کے پاس جو آتے تھے ان کو کہتے تھے عرب کے لوگ۔ تیسرا ایک لفظ ہے عامر۔ عامر کے معنی ہوتے ہیں آباد کرنے والا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عرب کے لوگ ان جنوں کو یہ نام دیا کرتے تھے جو گھروں میں رہیں، یعنی جو گھر بنے رہتے ہیں، انسانوں کے گھر وغیرہ، ان میں اگر کوئی آ کر بس جاتا تو اس کو عامر کا نام دیتے تھے۔ اگر ان کو یہ بتانا ہوتا کہ یہ سرکش جن ہے، یہ برا جن ہے، یہ سرکش جن ہے، تو اس کو وہ نام دیتے تھے شیطان۔ شیطان اس کو نام دیتے تھے۔ اگر یہ بتانا ہے کہ یہ شیطان بھی سرکش قسم کا شیطان ہے، تو اس کو مارد کہتے تھے۔ مارد، مارد کے معنی سرکش کے ہوتے ہیں، مارد کا نام دیا کرتے تھے۔ اسی سے وہ مشہور و معروف حدیث بھی ہے جو آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مردۃ الشیاطین، شیطانوں میں سے جو سرکش ہیں، مردہ، ماردن کی جمع، تو مارد کے معنی سرکش۔ اور اگر کوئی حد سے زیادہ سرکش ہو، جو اپنے جسم اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہو، اور اپنی شرارتوں اور اپنی مزاج کی وجہ سے بھی حد سے زیادہ سرکش ہو، تو اسے عفریت کہتے تھے۔ عفریت، یہ کچھ الفاظ ہیں۔ جن ہے، ارواح ہیں، عامر ہے، شیطان ہے، مارد ہے، عفریت ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں اس کے استعمالات، ان کا تذکرہ اس لیے یہاں مناسب ہے کہ ان الفاظ پر آج بہت سارے لوگ بہت سے اپنے تصورات قائم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں حقیقت میں یہ جنوں ہی کے مختلف حالتوں کے نام، تو ایک ہی جن کو مختلف حالات میں یہ نام دیے جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ ایسی بات امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر واضح کی ہے۔ یہ ہوئی بات جنوں کی حقیقت سے متعلق کہ جن کون ہیں
یا کیوں جن کو جن کہا جاتا ہے؟ جنوں سے متعلق کتاب و سنت میں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جن آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے سے موجود تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کر دیا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بات بیان فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. گویا ابلیس جو جنوں میں سے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھا. اس لیے کہ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا جب حکم دیا تو گویا جن کا وجود پہلے سے موجود تھا. ایک تو قرآن مجید کی اس آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. دوسری ایک اور آیت کریمہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی چکنی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو اس سے پہلے یعنی آدم کی تخلیق سے پہلے من قبل پہلے ہم نے نار سموم سے پیدا کیا. نار سموم سے ہم نے پیدا کیا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے ہی سے تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق جنوں کی تخلیق کے بعد ہوئی ہے. گویا انسانوں سے پہلے جن موجود تھے. اور اللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، شاید یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جب کہا کہ جن اور انس کو ہم نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تو جنوں کو پہلے ذکر کیا ہے، انسانوں کو بعد میں ذکر کیا ہے. شاید اسی بات کی طرف معاملہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس بات کے ثبوت میں کہ جن آدم علیہ السلام سے پہلے سے موجود تھے، بعض مفسرین کرام نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بیان فرمائی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہاں جن آباد تھے اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے بعد اس کا جانشین بنایا، ان کا جانشین بنایا. اس لیے کہ لفظ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں جانشین، ایک کے بعد آنے والا دوسرا. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد جنوں کے بعد اس زمین کو آباد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بنایا ہے. بہرحال قرآن کی یہ کچھ آیتیں اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہیں یا اس بات کا حوالہ بنتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنوں کو پیدا کر دیا تھا اور جنوں کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا. یہ پہلی بات ہے جو قرآن و سنت سے جنوں کے بارے میں ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے. دوسری بات جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائی گئی ہے، قرآن و سنت کے اندر جو دوسری بات جنوں سے متعلق بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجر کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. جن کو ہم نے انسان سے پہلے نار سموم سے، یعنی آگ کا لپکا ہوتا ہے اس لپکے والی یا گرم ہوا والی آگ سے ہم نے جن کو پیدا کیا. تو جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں بھی بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. آگ کے شعلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اس بات کی تائید کہ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی
کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے، روشنی سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من نار السموم، اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کی تخلیق اس چیز سے ہوئی ہے جس کی صفت تمہیں بیان کی گئی، یعنی قرآن و سنت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی کہ ایک نطفے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اصل کے اعتبار سے مٹی سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ دو آیتیں اور ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ ان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شکل آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو آگ ہی کی شکل میں وہ ہوں گے، آگ ہی کی شکل میں وہ جیتے ہوں گے، ایسا معاملہ نہیں۔ اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن اس وقت جو آدم اور ابنائے آدم ہیں وہ مٹی نہیں ہیں، ان کا جسم مٹی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے آگ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ آگ ہی کی طرح ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے جسم کس قسم کے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم لوگ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک لینے کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ مسئلہ سنا تھا کہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو کیا ان کی شکلیں آگ ہی کی ہوں گی، آگ جیسے انگارہ جیسے ہوتا ایسی ہی ہوں گی؟ تو ہم نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے جسم مٹی کے نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے اور آپ کے جسم دوسری شکل رکھتے ہیں، گوشت پوست کے ہم لوگ ہیں۔ اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہوں تو آگ ہی کی شکل میں رہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ جو عام طور پہ مشہور بھی ہے وہ یہ کہ لوگوں نے یہ بات پوچھی، لوگوں نے جو ہے یہ سوال کیا اسی مسئلے کو لے کر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے جنوں کو، تو کل قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی تو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تب پھر ان پر عذاب کیسے اثر کرے گا؟ یہ اور اسی طرح جو ہے یہ جو پہلا سوال ہے کہ کیا وہ آگ ہی کی شکل میں آج بھی دنیا میں ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے ابن عقیل جو پرانے علماء میں سے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدم مٹی سے پیدا ہونے کے بعد مٹی ہی کے نہیں رہ گئے ہیں، بالکل اسی طرح آگ سے پیدا ہونے کے بعد جن آگ ہی کے نہیں رہ گئے ہیں۔ اس کا ثبوت دو حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک معاملہ نقل کیا، کہا کل رات میں ایک ابلیس، ایک شیطان میرے پاس آیا اور آ کر اس نے مجھے اتنا ستایا کہ میں نے اس کا گلا پکڑ کر دبا دیا، فخنقتہ، میں نے اس کے گلے کو دبایا یہاں تک کہ اس کے لعاب، اس کا جو تھوک تھا اس کی ٹھنڈک میں نے جو ہے محسوس کی، یعنی گلا دبایا تو اس کا لعاب یا اس کے تھوک کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ اگر وہ آگ سے پیدا ہونے کے بعد آگ ہی کی شکل میں ہوتا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک کی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ ایک حوالہ یہ نقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور حوالہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ منک کہا، یعنی میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العنک بلعنت اللہ التامہ، میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی مکمل لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھے تھوڑا سا اور پھر پیچھے ہٹے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج نماز میں آپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ اس جیسا کام کرتے ہوئے آج سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آخر کیا معاملہ ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرے کو جلا دے، آگ کا ایک انگارہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرے کو جلا دے، تو میں نے پہلے 3 مرتبہ اس سے پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا تو میں نے جو ہے یہ دعا پڑھی کہ تجھ پر میں اللہ تعالیٰ کی مکمل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا تو میں آگے بڑھا تاکہ اس کا گلا گھونٹ دوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسی بادشاہت تو نے مجھے عطا کی ہے ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن ہر کام کیا کرتے تھے، نبی فرماتے ہیں کہ اگر ان کی یہ دعا نہ یاد آئی ہوتی تو میں اس شیطان کو ستون سے باندھ دیتا اور مدینے کے بچے صبح میں اس شیطان سے کھیلتے رہتے۔ اس پورے واقعے کو نقل کر کے ابن عقیل کہتے ہیں کہ اگر شیطان خود آگ کا ہوتا یا آگ ہی کی شکل میں جی رہا ہوتا تو وہ آگ کا شعلہ الگ سے لانے کا محتاج نہ ہوتا، وہ خود کافی ہوتا۔ آگ کا شعلہ الگ سے لایا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح آدم مٹی سے پیدا ہونے کے بعد مٹی ہی نہیں رہ گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنوں کی تخلیق آگ سے ہونے کے بعد وہ آگ ہی نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بہتر جانتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے۔ جہاں تک اس اشکال کا دوسرا پہلو ہے کہ کل قیامت کے دن آگ اس پر کیسے اثر کرے گی، تو یہ مسئلہ تو بہت مشہور و معروف ہے کہ ایک عالم کے سامنے کسی نے آ کر یہی اشکال پیش کیا تھا اور جہنم کا انکار کیا تھا، تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور سر پر دے مارا اس کو۔ اس نے ناراض ہو کر کہا کہ مجھے مارتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارے اپنے سوال کا جواب ہے، کیا تم مٹی سے بنے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل بنا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مٹی ہی سے تم کو مار رہا ہوں تو پھر تمہیں تکلیف کیوں محسوس ہو رہی؟ جب مٹی کے تم بنے ہو اور مٹی سے لگنے والی مار تم پہ اثر کرتی ہے تو پھر شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو آگ سے اللہ تعالیٰ جلائیں گے سرکش جنوں کو، شیطان کو یا نافرمان جنوں کو، تو پھر آگ بھی ان پہ اثر کرے گی۔ یہ ایک ایسا واضح مسئلہ ہے جو ہم میں سے بہت سارے بھائی شاید پہلے ہی سے جانتے ہوں گے۔ تو کتاب و سنت میں یہ دوسری بڑی بات جنوں سے متعلق بتائی گئی ہے کہ جنوں کی تخلیق یا جنوں کو پیدا جو کیا گیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں ان سے متعلق، جنوں سے متعلق ایک تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جنوں کے اندر بھی مرد اور عورت ہیں اور ان کی آپس میں شادی بیاہ بھی ہوتی ہے۔ ان کے اندر مرد اور عورت ہیں، اس کا ثبوت صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت سے ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا خلا میں تشریف لے جاتے، کھلے میدان میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، یعنی خبیث مرد جنوں سے اور خبیث خاتون جن سے، دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو خبث اور خبائث دو الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ جنوں کے اندر مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کی آپس میں شادی بیاہ ہوتی ہے اور ان سے اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت سورہ کہف کی اس آیت کریمہ سے اہل علم نے دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو میرے علاوہ اپنا حامی اور ناصر یا مددگار مان لیتے ہو؟ مفسرین کرام نے وذریتہ کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں کہ جنوں کی شادی بیاہ بھی ہوتی ہے اور ان کی ذریت اور ان کی نسل بھی چلتی ہے، یہ بات اہل علم نے بیان کیا ہے۔ کتاب و سنت سے ایک اور بات جو جنوں سے متعلق معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور دین کے مکلف ہیں جیسے انسان مکلف ہیں، یعنی شریعت کی پابندی ان پر بھی واجب ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو
قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ داریات میں، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان عبادت کا مکلف ہے، ایسے جن بھی مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں۔ مخلوقات میں سے یہی دو شریعت کے مکلف ہیں۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جنوں کے مکلف ہونے کے سلسلے میں بہت سے حوالے دیے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں جنوں کو جو ہے عذاب سے ڈرایا گیا ہے یا جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے سورہ رحمان وغیرہ کے اندر۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈرانا یا کسی چیز کی ترغیب دلانا، توجہ دلانا اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو شریعت کا مکلف، جو مکلف نہ ہو اسے ڈرایا کس سے جائے اور ترغیب کس چیز سے دلائی جائے۔ سورہ جن میں جنوں کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ نقل فرمائے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ بات بھی کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ظالم ہیں، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ اور قرآن مجید کی اسی سورہ جن میں ایک دوسرے مقام پہ جنوں ہی کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ بھی نقل کرتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ بات بھی کہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ہیں اور بہت سے لوگ نیک لوگوں کے علاوہ یعنی برے لوگ بھی ہیں۔ یہ آیتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جن بھی شریعت اسلامیہ کے مکلف ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو نکات آپ کے سامنے مرحلہ وار ذکر کیے جا رہے ہیں، ان نکات کا ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اگلے دروس کے اندر، اگلے مراحل میں ہمارے اور آپ کے سامنے کئی مسائل ایسے آئیں گے جن کا دار و مدار ان نکات کو یاد رکھنے پر ہے۔ تو یہ جو نقطہ آخری ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا آج کے اس حلقے میں، وہ یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ کے جس طرح انسان مکلف ہیں، بالکل اسی طریقے سے جن بھی مکلف ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے بہت سارے اہل علم نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ جن بھی اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے پابند ہیں، یعنی ان میں سے کچھ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہوتے ہیں، جو ایمان لا کر غلطیاں کرتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے انسانوں کے اندر کافر ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے اندر نافرمان مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے پیش نظر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اور لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح جن بھی مکلف ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے حلقے میں اسی سلسلے کے اور بہت سی باتیں ہم سنیں گے اور یہ جانیں گے کہ جنوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں اور کیا کیا باتیں ہمیں بتائی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔